بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت و طیبہ۔ جس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، آپ نے 5 افراد کا اپنے جانشین کے طور پر تعارف کرایا۔ وہ 5 افراد یہ تھے: آپ کے فرزندان جمنت عبداللہ معروف بے افتح، آپ کے دوسرے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور محمد بن سلیمان۔ بنی عباس کی جانب سے مدینہ کا گورنر آپ کی زوجہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون، اور 5واں فرد خود بنی عباس خلیفہ منصور دوان کی۔ یہ ترکیب عجیب تھی، لیکن بعد میں وہ اسباب کے جو سبب بنے تھے کہ امام علیہ السلام نے ان 5 افراد کا جانشین کی حیثیت سے تعارف کرایا، واضح ہو گئے۔ جس وقت منصور کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی خبر موصول ہوئی، بہت شدت کے ساتھ رویا اور کہا، اب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی مانند علم و عبادت و زہد و پاک دامنی میں کہاں تلاش کریں گے؟ لیکن اسی وقت ایک مخصوص خط مدینہ کے گورنر محمد بن سلیمان کو لکھا۔ اس خط کا مضمون اس طرح تھا کہ اگر امام علیہ السلام نے کسی خاص فرد کو اپنا جانشین مشخص فرمایا ہے، اس کو طلب کر اور فوراً اس کی گردن قلم کر دے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جانشین قتل کر دیا جائے۔ محمد بن سلمان نے اس خط کو حاصل کرنے کے بعد اس طرح جواب دیا: امام علیہ السلام نے 5 افراد کو جانشین بنایا ہے، ان میں سے کس شخص کو قتل کروں؟ منصور نے جس وقت محمد بن سلمان کا جواب پڑھا تو کہا کہ ان سب کو قتل نہیں کر سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عقل مندانہ وصیت کے ذریعے اپنے حقیقی اور شرعی وصی کی جان منصور کی جانب سے محفوظ کر لی، لیکن مذہبی افراد اس راز کی حقیقت تک پہنچ گئے۔ بطور مثال، کوفہ میں مذہبی رہبروں میں سے ایک جناب ابو حمزہ شمالی نے کوفہ سے باہر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی قبر کے کنارے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی خبر کچھ لوگوں کے درمیان سنی۔ انہوں نے اس خبر کے پاتے ہی ایک عمیق آہ بھری اور بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی ہوش میں آئے، کہا، کیا امام علیہ السلام نے کسی کو اپنا جانشین بنایا ہے؟ وہ شخص جو امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر لایا تھا، اس نے کہا، جی ہاں، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور دوسرے بیٹے موسیٰ اور ابو جعفر منصور کو اپنا جانشین بنایا ہے۔ ابو حمزہ مسکرائے اور کہا، خدا کا شکر کہ اس نے ہماری راہ ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی اور حضرت کے بڑے بیٹے کی معرفت ہم کو عطا کی اور حضرت کے چھوٹے بیٹے کی طرف رہنمائی فرمائی اور ایک عظیم امر کو مخفی رکھا۔ ابو حمزہ شمالی سے ان کے کلام کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا، خداوند عالم نے حضرت کے بڑے بیٹے کے عیوب کو ہم پر اشکار فرما دیا اور بڑے بیٹے کے ساتھ چھوٹے بیٹے کے تعارف سے ہماری ان کی جانب رہنمائی فرمائی، اور امام علیہ السلام نے اپنی وصیت کو منصور سے مخفی رکھا، اس لیے کہ اگر منصور حضرت کے وصی کے بارے میں سوال کرتا تو لوگ کہتے کہ تو خود بھی حضرت کا وصی ہے۔ عزیزان محترم، داستان اس طرح سے ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقصد یہ کہ آپ کا بڑا فرزند عبداللہ کے جو اسماعیل کے انتقال کے بعد سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کے ساتھ آپ کے چھوٹے فرزند یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام لیا۔ مقصد یہ ہے کہ بڑا بیٹا ایوب سے خالی نہیں تھا اور جانشینی اور امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ امام علیہ السلام کا مقصد اس عمل سے یہ تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے جانشین کے طور پر معرفی فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے منصور سے حقیقی جانشین کو پوشیدہ رکھا۔
اس لیے کہ خود منصور کو بھی اپنے جانشینوں میں قرار دیا گیا تھا۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ امامت بڑے بیٹے کی طرف منتقل ہوتی ہے تو عبداللہ کا امام بننے کا حق ہے اور پھر کسی کو جانشین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف دو بیٹے عبداللہ اور موسیٰ کاظم علیہ السلام دونوں بھی ایک ساتھ امام اور جانشین نہیں ہو سکتے۔ پس یہ وصیت دلالت کرتی ہے کہ حقیقی جانشین حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ ابو حمزہ شمالی اپنے کلام کے ادامے میں لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ایک عظیم امر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس عظیم امر کو پوشیدہ رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت میں ایک راز پوشیدہ تھا، اس لیے کہ امام علیہ السلام نے امامت کو 5 افراد میں تقسیم کر دیا تھا۔ دوسرا مطلب وہی راز ہے کہ منصور دیوانکی نے حکم دیا کہ اگر حضرت نے کسی خاص فرد کو جانشین معین فرمایا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ دینی و مذہبی لحاظ سے امامت اسلامی نقطۂ نظر سے سن و سال کی محتاج نہیں ہے۔ مذہبی افراد ائمہ طاہرین علیہ السلام سے صرف اس لیے وابستہ نہیں تھے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے، بلکہ ان کے عظیم ترین دلیل یہ تھی کہ آپ اپنے زمانے کے عالم ترین، فاضل ترین، خوش اخلاق ترین انسان تھے، اور تمام صفات و کمالات کے حامل تھے، لہٰذا مسلمانوں کے درمیان امامت کے لیے شائستہ ترین و لائق ترین انسان تھے۔ اور شاید ابو حمزہ شمالی کا مقصد بھی یہی تھا کہ خداوند عالم نے ایک عظیم امر کو پوشیدہ رکھا، یعنی اس زمانے میں مذہبی افراد ظہور قائم آل محمد علیہ السلام کے انتظار میں تھے۔ کس طرح؟ اس سوال کا جواب اس طرح ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزندان جمند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک انقلاب کے لیے آمادہ فرمایا کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کے امور کا ادارہ اور تغییر نظام انجام دینا تھا۔ چھوڑیں اس مسئلے کی کچھ اور تحقیق بیان کی جائے۔ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام سیاسی، اقتصادی، دینی اور اعتقادی صلاحیت کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک ممتاز نمونہ تھے۔ بعض ائمہ طاہرین کے حالات و شرائط کچھ مخصوص تھے، ان کے لیے دوسرے ائمہ کی نسبت امت کی سیاسی حالات میں تبدیلی آسان تر تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام انہیں ائمہ میں سے ایک ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شمار بھی انہی ائمہ میں سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس طرح تصور کیا جاتا ہے کہ آپ ہی قائم آل محمد علیہ السلام ہیں کہ جن کی ذمہ داری مومنین کی ہدایت کرنا ہے، یہاں تک کہ آپ کے قتل ہونے اور تشییع جنازہ تک میں بنی عباس اس طرح نعرے لگا رہے تھے کہ یہ اسی موسیٰ بن جعفر کا جنازہ ہے کہ جس کے بارے میں رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہرگز انتقال نہیں کریں گے۔ آواز سے جنازہ کو آ کر دیکھو۔ یہ کلام اس مطلب پر دلالت کرتا ہے کہ اس زمانے میں عام لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس سے پہلے کہ زمین کو عدل و انصاف سے نہ بھر دے دنیا سے انتقال نہیں فرما سکتے۔ لیکن خداوند عالم نے اس امر میں تاخیر ڈال دی اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی قائم آل محمد علیہ السلام قرار نہیں دیا، بلکہ آپ بھی باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرح تھے اور جو شہید ہو گئے۔ حضرت کا شہید ہو جانا بہت غم انگیز تھا، اس طرح کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی امام اس طرح شہید نہیں ہوا۔ حضرت کی شہادت کی کیفیت اور آپ کی زندگی کے دقیق حادثات اس زمانے کے حالات پر مفصل دلیل ہیں۔